अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। कौमी इत्तफ़ाक़ का चैप्टर जो है ना, वो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो इसके मुसन्निफ़ हैं, वो हमने इसका पहला सफ़ा जो उसकी हमने तशरीह कर ली थी। आज हम उसके दूसरे सफ़े की तशरीह करेंगे। यूट्यूब पे आपको ये चैनल कौमी इत्तफ़ाक़ जो है ना, वो उर्दू में लिखा हुआ जो है ना, टाइप करेंगे तो फिर आपको वो मिल सकेगा। उससे बेहतर है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर जो है ना, उसका जो है ना, इस चैनल पे आएँ, माई मिक्स प्लेट, और फिर यहाँ से आप तमाम टॉपिक जितने भी उन्वान हैं, नज़म है या असबाक हैं, उनको आपको सारी चीज़ें जो उनको क्लिक करने से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वरना ऐसे यूट्यूब पे ढूंढने से आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है, तो पुराना सिलेबस वो थोड़ा सा मिक्स हुआ है यूट्यूब पे। तो उससे बेहतर है कि आप इस चैनल पे हैं, माई मिक्स प्लेट, और फिर ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फ़ायदा उठाएँ। और आने से पहले प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जिसने आपके फ़ायदे के लिए बनाया है उसको भी फ़ायदा हासिल हो और उसकी हौसला अफजाई हो। ये शुरू करते हैं। बाएं हमा यानी इसके साथ फ़रोई मसाइल। फ़रोई मसाइल वो मसले होते हैं जो किसी अमल से मुतल्लिक हों, यानी मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में किसी चीज़ के अमल का कोई झगड़ा होगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, या बैठना यहाँ खड़ा होना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे मसाइल हो जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में होते हैं, तो उनको कहते हैं फ़रोई मसाइल। तो फ़रोई जो आपस के जो छोटे छोटे अमल से मुतल्लिक इख्तलाफ यानी झगड़े होने की सबब यानी वजह से किस तरह हमारी कौम ने इस हब्लुल मतीन यानी इस मज़बूत रस्सी को, मज़बूत रिश्ते को, की बंदिश को यानी रुकावट को तोड़ा है, यानी ख़त्म किया है। और इस रिश्ता अखुवत को यानी इस भाईचारे के रिश्ते को, जिसे खुद खुदा ने, खुद अल्लाह ताला ने कायम किया था, बनाया था, छोड़ा है, यानी ख़त्म कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। जिस कस्बा जो होते हैं वो शहर से थोड़ा सा छोटा होता है, उसको कस्बा कहते हैं। यानी जिस कस्बे और शहर में जाओ, आपस में नफाक यानी नफ़रत व अदावत और दुश्मनी पाओगे, यानी मिलेगी। इन नाइतफाकियों ने हमारी कौम यानी आपस के झगड़ों ने, इत्तफाक ना होने की वजह से हमारी कौम को नहायत ज़ईफ़ यानी कमज़ोर और टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। जमीयत की बरकत यानी जमीयत कहते हैं, जमात से लफ्ज़ निकला है, जिसका मतलब है इकट्ठा होना, यानी इकट्ठे रहने की जो बरकत होती है वो हमारी कौम से जाती रही, यानी ख़त्म हो गई है। कौमी हमदर्दी यानी कौम के लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना। कौमी तरक्की यानी मुल्क की तरक्की के लिए और कौमी अमूर और जो मुल्क में किए जाने वाले काम हैं कौम से मुतालिक, उसको सरअंजाम यानी उसको पूरा करने में इस नाइतफाकी ने बहुत कुछ असर बद पहुंचाया है। असर बद मतलब बुरा असर इसका पहुंचा है। इसलिए हमारी कौमी तरक्की का सबसे अव्वल मरहला ये है, यानी हमारी कौम की तरक्की करने के लिए सबसे पहली बात ये है, पहली मंजिल ये है, पहला सीढ़ी ये है कि हम सब आपस की मोहब्बत से इस अदावत यानी दुश्मनी, नफाक, नफ़रत को यकताई यानी एक या यकजहती इकट्ठे मिलकर रहना या इत्तफाक से मुबद्दल कर दें, यानी तब्दील कर दें या उसमें बदल दें। यकताई व यकजहती यानी एक होना और इत्तफाक से रहने से मेरा मकसद ये नहीं है कि सब लोग अपने अपने अकायद को यानी अपने अपने ईमान को, अपने अपने अकीदों को, अपने अपने नज़रियात को जो उनके मज़हब से मुतल्लिक हैं को छोड़कर एक अकीदे पर कायम हो जाएं, यानी अपना अकीदा एक कर लें, अपनी सोच एक कर लें। ये हमारी ये हुक्म तो कानून कुदरत के यानी अल्लाह के कानून के बरखिलाफ़ यानी बरक्स या उलट है, जो हो ही नहीं सकता, यानी बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं है। तो पहले कभी हुआ ना आइंदा कभी होगा, यानी आज तक ना लोगों ने कभी इकट्ठे मिलकर एक ही बात पर मुत्तफिक हुए और ना कभी आइंदा होंगे। इत्तफाक के कायम रखने जिसकी हमको ज़रूरत है, यानी जिसे हमें ज़रूरत है, एक और अकली व नकली रहा है, यानी एक अकल और एक दुनिया की जो बनावटी तरीका है जिसकी पैरवी यानी जिस पर अमल करने से कौमी इत्तेहाद का ज़रिया हो सकती है, यानी कौमी इत्तेहाद बन सकता है। इंसान जब अपनी हस्ती यानी अपनी ज़ात पर नज़र डाले, यानी अपनी ज़ात को देखेगा, जांचेगा, परखेगा, तो अपने में दो हिस्से पाएगा, यानी देखेगा कि मेरे अंदर तो दो हिस्से हैं, मेरी ज़ात के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा खुदा का है, यानी एक हिस्सा जो मेरी ज़ात के दो हिस्से, उनमें से एक हिस्सा मेरे अपने रब के लिए जिसने मुझे पैदा किया, और एक हिस्सा अपने अबनाए जिन्स का मतलब हम जिन्स
جیسے ہم کہتے ہیں ہم سب انسان ایک ہم جنس ہیں، مطلب سارے انسان ہیں. اس طرح اگر جانوروں کی بات کریں تو جانور سارے آپس میں ہم جنس ہیں، یعنی ان کی ایک جو ہے نا وہ چیز ہے، یعنی جس اپنے ابنا یعنی ہم جنس، اپنے جیسے لوگوں کا یہاں بھی لکھ سکتے ہیں. ایک حصہ خدا کا ہے اور ایک حصہ اپنے جیسے لوگوں کا. انسان کا دل یا اس کا اعتقاد یعنی ایمان، یا مختصر الفاظ میں یوں کہوں، یعنی یہ تھوڑا سا اس طرح بیان کروں کہ اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے. یعنی جو انسان مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، رب کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے، جس میں دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، شامل ہو سکتا. اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، یعنی جتنا وہ اپنا ایمان کے بارے میں اچھا سوچتا ہو یا برا سوچتا ہو، اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، نہ اس یعنی اس کے معاملات میں، اللہ اور اس کے بندے کے معاملات میں نہ تو بھائی اس میں شامل ہو سکتا ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا. آشنا کہتے ہیں جاننے والا. اور نہ اس میں قوم جو ہے نا وہ دخل اندازی کر سکتی ہے یا بیچ میں آ سکتی ہے. بس ہم کو اس بات سے جس کا اثر ہر ایک کی صرف ذات تک محدود ہے، یعنی بس اس لیے ہمیں اس بات سے جس کا اثر صرف ایک انسان کی ذات تک ملتا ہے یا ذات تک ہے، اور ہم سے کچھ تعلق نہیں ہے، باقی انسانوں سے کچھ تعلق نہیں ہے، کچھ بھی تعلق رکھنا نہیں چاہیے. یعنی ایک انسان کا ایسی بات جو اس کے صرف ذات اور اللہ اور اس کے رب اور اس کے بندے کے درمیان میں، اس کی ذات کے ساتھ، اسے دوسری دنیا کو، لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہمارے ساتھ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے باقی انسانوں کا، تو ہمیں بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق یعنی کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے. ہم کو کسی شخص سے، یعنی ہمیں کسی شخص سے، جبکہ وہ خدا اور خدا کے رسول کو برحق جانتا ہے، یعنی سچا جانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، کسی قسم کی عداوت یعنی دشمنی و مخالفت رکھنی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا چاہیے. یعنی وہ بھی ہمارا بھائی اور ہمارے کلمے میں برابر کا شریک ہے. یعنی جو ہم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے. یہ اور بعد میں اس کے عقائد بدل گئے ہیں، لیکن وہ کلمے کے حساب سے تو ہمارا بھائی ہے. اور اس اخوت کو، یعنی اس بھائی چارے کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے، قائم رکھنا چاہیے. سر سید لکھتے ہیں نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے کہ ہم کسی ایسے امر یعنی کسی ایسے کام میں عداوت رکھیں، یعنی دشمنی رکھیں، جس کا اثر خود اسی تک محدود، یعنی جس کا اثر صرف انسان کی اپنی ذات تک ہے، اور ہم کو اس سے کچھ بھی ضرر یا نقصان نہیں. ضرر و نقصان دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. جو حصہ کہ انسان میں اس کے ابنائے جنس کا ہے، یعنی وہ حصہ جو انسان کے دوسرے لوگوں کا حق اس پہ ہے، اس سے ہم کو غرض رکھنی چاہیے، اس سے ہمیں مطلب رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. اور وہ حصہ کیا ہے؟ آپس کی محبت ہے، باہمی دوستی ہے، آپس کی دوستی ہے، ایک دوسرے کی اعانت ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنا. اور ان سب اس میں آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھنا، ان سب چیزیں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ قومی ہمدردی ہے. ان سب کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ قومی ہمدردی بنتا ہے. یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت ہوگی اور آپس میں برادرانہ برتاؤ یعنی بھائیوں جیسا سلوک کیا قائم ہوگا، قومی اتفاق ہوگا، قوم آپس میں اتفاق سے رہے گی، اور قومی ہمدردی یعنی لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. یہ بات قائم ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے. اور یہ ساری باتیں کیا ہیں جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل یا پہلی سیڑھی ہیں. یہ بات ہم کو بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں. یعنی یہ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، یہ ہمارے روحانی بھائی، ہمارے روح کا تعلق ان سے ہے. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی بھائی ہیں اور وہ وطن میں رہتے ہیں. مثلاً کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہے جیسے عیسائی ہے، یہودی ہیں، وہ بھی آخر ہمارے وطن میں رہتے ہیں نا. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ کلمہ گو بھائیوں کے علاوہ ہمارے اور بھی بھائی ہیں. گو وہ ہمارے ساتھ، یعنی اگرچہ وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں، یعنی اس کلمے میں جو ہم نے لا الہ پڑھ کے ہم ایک ہوئے ہیں، جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک اور قوم آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے، شریک نہیں ہیں. یعنی اگرچہ وہ اس کلمے میں شامل نہیں، شریک یہاں بھی لفظ پہلے آ جائے گا، اگرچہ وہ یہ سارے لوگ جو ہمارے وطنی بھائی ہیں ہمارے اس کلمے میں شامل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف قومیں اور مختلف فرقے جو ہے نا ایک قوم اور ایک آپس میں روحانی بھائی بن گئے ہیں، ان میں یہ شامل نہیں ہیں.
मगर बहुत से तमदनी अमूर हैं, यानी मिलजुल कर रहने के तरीके हैं, अंदाज हैं, जिनमें हम और वो मिसल भाइयों के शरीक हैं, यानी वो भाइयों की तरह में शामिल हैं। यानी जब इंसान जहाँ पे रहता है, तो अगर वो किसी और मज़हब का बंदा रहता है तो काफ़ी रहन सहन में थोड़ा सी ममासलत या उसमें एक दूसरे जैसा काम करना ज़रूर पाया जाता है, रहन सहन का अंदाज़ एक जैसा आपका हो सकता है, तो उसमें ये हमारे भाई बन सकते हैं। हमसाए का अदब हमारे मज़हब का एक जुज़ हिस्सा है, और ये हमसायगी वुसअत पाते पाते और ये हमसायापन आगे बढ़कर या आगे फैल कर हम मुल्की यानी एक मुल्क और हम वतनी यानी एक वतन की वुसअत तक पहुंच गया, यानी बढ़ गया है, वुसअत तक पहुंच गया है यानी बढ़ गया है। तमाम अमूर इंसानियत यानी जितने भी इंसानों के लिए काम होते हैं जो तमद्दुन व माशरत से ताल्लुक़ रखते हैं, तमद्दुन व माशरत तकरीबन एक ही चीज़ हो जाती है, रहन सहन के अंदाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तहज़ीब से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, यानी एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, वो तमाम काम एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। आपस में सच्ची मोहब्बत, सच्ची दोस्ती और दोस्ताना बुर्दबारी रखो, यानी दोस्तों वाला सब्र रखो, आपस की बातों में बर्दाश्त करो, दूसरे लफ्ज़ों में दोस्ताना बुर्दबारी रखो यानी आपस की बातों को बर्दाश्त करो। इत्तफ़ाक़ की खूबियाँ लोगों ने बहुत कुछ बयान की हैं और वो ऐसी ज़ाहिर हैं कि कोई शख्स नज़र आती हैं, ज़ाहिर में नज़र आती हैं, कोई शख्स इत्तफ़ाक़ से भी इनको भूल नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान इसको भूल ले। बहुत बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में गुज़रे हैं जिनको पुरानी तारीख़ें याद कराती हैं, हिस्ट्री तारीख़ को कहते हैं, यानी पुरानी जो लिखी गई जितनी भी पुरानी यादें हैं, तारीख़ें, उनको याद कराती रहती हैं और जिनकी याद से एक अजीब असर हमारे दिल में होता है। यानी कोई भी प्रोग्राम चल पड़े, जी ये इतना पुराना है, इसकी तारीख़ ये है, वहाँ पे ये हुआ था, तो हमारे वो अच्छे तरीके से बयान किया जो तो हमारे दिलों पर उसका असर ज़रूर होता है अजीब सा, कि अच्छा ऐसे भी होता था, वाह कितना अच्छा बेहतरीन कारनामा इन्होंने अंजाम दिया। वो सब क्या था? वो सब बाहमी इत्तफ़ाक़ का नतीजा है, आपस के इत्तफ़ाक़ का नतीजा है। बाहमी इत्तफ़ाक़ से ऐसा कौमी और ज़बरदस्त जज्बा पैदा होता है, यानी आपस के इत्तफ़ाक़ से ऐसा ज़बरदस्त जज्बा, जोश पैदा होता है कि बड़ी से बड़ी क़ुव्वत का मुकाबला करता है, जो बड़ी से क़ुव्वत का मुकाबला कर सकता है, आगे सामने खड़ा हो सकता है। इस वक्त तालीम याफ्ता दुनिया में जो कुछ तरक्की है, या मुहज़्ज़ब मुल्कों में यानी तहज़ीब याफ्ता तौर तरीके वाले मुल्कों में जो कुछ ताकत है, या जिन लोगों के रहन सहन के अंदाज़ बेहतरीन है, या जो लोग तरक्की कर गए हैं, उनमें जो ताकत है उनको जो मिली है, वो सब इत्तफ़ाक़ की बदौलत, इत्तफ़ाक़ की वजह से, आपस के इत्तफ़ाक़ मिलजुल कर काम करने की वजह से वो लोग मुहज़्ज़ब कौम बन गए हैं, एक बात पर सारे मिलकर अमल करते हैं। बाज़ काबिल अदब बुज़ुर्गों का कौल है, यानी बाज़ ऐसे बुज़ुर्ग या बड़े लोग जिनका एहतराम के वो काबिल हैं, उनका कौल है, उनका कहना है कि जिस तरह असली दोस्ती दुनिया में नापैद है, यानी उसकी कमी है, इसी तरह आपस का इत्तफ़ाक़ भी नामुमकिन है, यानी आपस में इत्तफ़ाक़ भी नहीं हो सकता। यानी बाज़ बड़े बड़े बुज़ुर्ग का जो इनका हम एहतराम करते हैं, कहते हैं कि जिस तरह दुनिया में असल दोस्ती नहीं मिलती हमें, इस तरह आपस का इत्तफ़ाक़ भी हमें जो है ना सबका इत्तफ़ाक़ से रहना भी मुमकिन नहीं है। उनकी दलील ये है, वो ये तफ़सील बताते हैं या उसकी वज़ाहत करते हैं, तफ़सील बताते हैं या वज़ाहत करते हैं। वज़ाहत दलील होता है मिसालों के साथ, मिसालों के साथ वज़ाहत करते हैं कि तमाम इंसानों की तबीयत की जमा है, कि तमाम इंसानों की तबीयत, उनकी आदात और उनके अग़राज़ यानी उनके मक़ासिद, उनकी सोचें, उनका मकसद, उनके मंसूबे मुख्तलिफ़ हैं। तो ज़रूर है कि वो एक दूसरे के मुखालिफ हों, यानी फिर लाजमी है कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हों, एक दूसरे के उलट हों, एक दूसरे के बरक्स काम करें। कोई कौम मुहज़्ज़ब या ना मुहज़्ज़ब ऐसी नहीं पाई जाएगी, यानी कोई कौम इस दुनिया में मुहज़्ज़ब या फिर वो मुहज़्ज़ब नहीं है तो ऐसी नहीं पाई जाएगी जिसमें बाहमी हसद, यानी चाहे मुहज़्ज़ब कौम हो चाहे गैर मुहज़्ज़ब कौम हो, उन सब में हसद भी होगा, यानी जलना एक दूसरे से, नफाक नफ़रत भी होगी, अदावत दुश्मनी भी होगी, और बाहमी हकारत और आपस की नफ़रत ना पाई जाएगी, उसमें लाजमी होगी। हाँ, ये बात सच है, मगर जिस इत्तफ़ाक़ पर हम बहस करते हैं वो शख़सी इत्तफ़ाक़ नहीं है, बल्कि कौमी इत्तफ़ाक़, यानी जिस बात इत्तफ़ाक़ पर हम बात कर रहे हैं
اس کو تفصیل سے بیان کریں، وہ شخصی انسان والا ایک بندے والا اتفاق نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کا اتفاق ہے۔ ہمارے آپس میں بامقتضائے بشریت، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے، یعنی ہمارے آپس میں انسان ہونے کے ناطے گو اگرچہ کیسا ہی نفاق ہو، کیسی آپس میں دشمنی ہو، نفرت ہو، جو خدا کے نزدیک ایک سخت گناہ ہے، یا قومی برائی کا اثر تمام قوموں کے لوگوں پر پہنچتا ہے۔ ایک پوری قوم میں ایک برا کام ہے تو اس کا اثر لازمی باقی قوم پر ہوتا ہے، وہ پوری قوم ہی جو ہے نا بری بن جاتی ہے۔ اس لیے جلب منفعت یعنی نفع حاصل کرنا، جلب منفعت نفع حاصل کرنا یا دفع حضرت یا نقصان کو ختم کرنے میں سب لوگ متفق ہو جاتے ہیں، یعنی اتفاق ان میں ہو جاتا ہے، اور شخصی تنازعات اور آپس کے جھگڑوں کا اس وقت کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ یعنی جب قوم کسی ایک پر آتی ہے کہ نفع حاصل کرنا اور تمام نقصانات کو دور کرنا ہے، اس پہ جب لوگ متفق ہو جاتے ہیں، سب لوگ متفق ہو جاتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، تو انسان کا جو ذاتی جھگڑے ہوتے ہیں اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے، زوال کا ہے، نیچے گرنے کا ہے، ترقی نہ کرنے کا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسیاں مسیح ہو گیا ہے، یعنی بھول گیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے۔ کسی کو بجز ذات یعنی کسی کو ذاتی منفعت یعنی ذاتی فائدے کی وجہ سے قومی بھلائی یا قومی منفعت یعنی قومی فائدہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ یعنی جو انسان اپنے ذاتی فائدہ سوچتا ہے وہ کبھی بھی قوم کا فائدہ جو ہے نا یا بھلائی یا قوم کا فائدہ نہیں اس کے دماغ میں آتا ہی نہیں کہ میں اس کا بھی فائدہ کر لوں۔ اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے، اس کے اپنے ذات کا جو مقصد ہوتا ہے، مد نظر کا مطلب تو سامنے ہوتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں خود فائدہ اٹھا لوں، اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی سامنے تو ہوتا ہے میں بڑی قوم کی بھلائی کر رہا ہوں، لیکن پردے سے یعنی اس کے پیچھے اس کی پردہ پوشی یعنی اس کو اپنی بھلائی کو چھپا لیتا ہے، اپنے فائدے کو چھپا لیتا ہے۔ یعنی قومی بھلائی کے پردے میں یعنی قومی بھلائی کرتے ہوئے اصل میں وہ اپنی ذاتی بھلائی کرتا ہے، اور اس پیچھے اپنی قومی بھلائی کے پیچھے اپنی جو ذاتی بھلائی اس کو چھپا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جب ہم جھوٹ کا سہارا لیں گے تو کدھر برکت ہوگی؟ ہم فائدہ کسی اور کا کریں اور فائدہ کرنے کسی اور کا جا رہے ہیں اور کر اپنا رہے ہیں، تو پھر اس میں تو ظاہر ہے پھر یہ تو جھوٹ ہوگا سب کچھ۔ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے، نہیں، ان میں بہت کچھ نیکی اور بہت سے نیک کام ان سے ہوتے ہیں۔ کیسی کیسی عالیشان لوگ مسجدیں بنواتے ہیں، کیسے کیسے عالیشان یعنی بہترین امام باڑے جو شیعہ کو مرکز ہوتا ہے اسے امام باڑہ کہتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنے جلوس اور محرم والے دن نکالتے ہیں اور ان کی چیزیں رکھتے ہیں حضرت امام حسین سے ریلیٹڈ، تو ان کو امام باڑہ کہا جاتا ہے۔ کیسے کیسے عالیشان امام باڑے ہیں، کیسی کیسی نفیس خانگاہیں ہیں، خانگاہ جہاں بڑے بزرگوں کی جو ہستیوں کی جو ہے نا وہ قبریں ہوتی ہیں ان کو خانگاہ بنا لیتے ہیں، وہیں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، فقیر بن کر رہتے ہیں۔ تو کیسی کیسی نفیس یعنی بہترین خانگاہیں ہیں، ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہیں، یعنی سب لوگوں کی نیکی کی یادگاریں یہاں موجود ہیں۔ اب بھی ہر شہر ہر قصبے میں دیکھو گے کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، حج جو زیارت میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یعنی زیارت مطلب کہ زیارت کا مطلب کہ دوسرے ملکوں کی سیر کو جانا، یا پھر بڑی بڑی صحابہ کی قبروں پہ یا اس طرح کے اسلامی مزارات پہ جانا، اس پہ بہت روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، کوئی ایسا کام جس میں ان کی دانش ان کی سمجھ میں وہ مذہبی نیکی ہو، دل و جان سے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ سب لوگ قبول کریں گے کہ اس نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کا اس کا بدلہ ملے گا۔ یعنی سب لوگ اس نیت سے کرتے ہیں کہ مسجد بنوا لے، بھوکوں کو کھانا کھلا لے کہ ہمیں قیامت کے دن بدلہ ملے گا، اور روز حشر یعنی قیامت کے دن، حساب کے دن میں ان کو ثواب حاصل ہوگا۔ اگر میرا یہ خیال صحیح ہے کہ اگر میں یہ صحیح سوچتا ہوں تو در حقیقت میں یہ سب کام خود غرضی یعنی اپنا فائدہ اور ذاتی منفعت کے اپنے ذاتی فائدے کے بارے میں، خود غرض کہتے ہیں یہ سیلفش بندہ صرف اپنے بارے میں سوچے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے، تو اس کو پھر ذاتی منفعت دونوں کا ایک ہی مطلب ہو جاتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے، نہ ابنائے جنس کی بھلائی، نہ دوسرے لوگوں کی بھلائی کے نہیں ہو سکتے کام،
انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ آخرت میں مجھے یہ ثواب ملے گا اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ نہیں سوچ کے کرتا کہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور قومی ہمدردی کے، یعنی نہ تو لوگوں کے لیے اور نہ ہی قومی ہمدردی کے لیے، جب تک ہمارے دل میں یہ جوش نہ پیدا ہو، یعنی جذبہ پیدا نہ ہو کہ جو کام ہم کریں وہ قوم کے لیے کریں، نہ ثواب آخرت کے لیے، یعنی ہم جو بھی کام کریں قوم کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے، جب تک یہ جوش پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک قومی ہمدردی کا جوش پیدا نہیں ہو سکتا، نہیں اس وقت تک ہم قوم کے لیے اچھے کام یا ترقی کے لیے کوئی کام کہ اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا، ولولہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان ثواب کے کاموں کو برا جانتا ہوں یا ان کو کچھ حقارت کرتا ہوں، ان کو یعنی نفرت کرتا ہوں یا میرے نزدیکی اچھے نہیں ہیں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اصلی قومی ہمدردی کو ذہن نشین کرنے میں کوشش کروں، یعنی اصل میں جو قومی ہمدردی ہوتی ہے اس کو میں لوگوں کے دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کروں اور دوسرے کاموں سے جو امتیاز ہے، یعنی دوسرے کاموں میں جو فرق ہے اس کو بتلاؤں، یعنی اس کو میں بتا دوں۔ یہ کہاں سے لے گیا؟ سر سید احمد خان کی کتاب مقالات سر سید، اس کا حصہ پنجم، یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ اب آپ نے یہ دونوں صفحے اچھی طرح پڑھنے ہیں، ان کے الفاظ معنی اچھی طرح یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو یہ سبق، کیونکہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، ایک دو دفعہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ آئے گا، تو اس کو کوشش کیا کریں جو ہے نا، ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو پڑھیں اور اس کے الفاظ معنی اچھی طرح یاد کریں تاکہ آپ کے یہ جو 6 نمبر کا آپ کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کے یہ پورے مارکس آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، میری طرف سے اللہ حافظ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے جو وہ ہیں اس کے سوال جواب اور سر سید احمد خان کے بارے میں ایم سی کیوز جو ہے نا وہ میں آپ کو کراؤں گی۔ پلیز اس چینل پہ آ کے، مائی مکس پلیٹ پر آ کے اس کو دیکھیں اور اسے فائدہ اٹھائیں اور لازمی سبسکرائب لازمی کریں تاکہ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے جس نے یہ بنایا ہے اس کو بھی جو ہے نا اس کی حوصلہ افزائی ہو کے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔